إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 142 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 کا جو آخری حصہ ہے اس کی تفسیر ہوگی، اور انشاءاللہ آیت نمبر 36 سے متعلق جو باتیں آج کی اس نشست میں ہوں گی وہ اختتامی بات ہوں گی. انشاءاللہ آنے والی نشست میں آیت نمبر 37 سے متعلق گفتگو ہوگی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جیسے کہ میں نے کہا کہ آج کی اس نشست میں اس آیت کریمہ سے متعلق کچھ جو آخری باتیں تھیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. كَذَلِكَ سے متعلق یعنی كَذَلِكَ یہ جو یعنی اس کا معنی مفہوم کیا ہے اور اس کے استعمالات کیا ہیں خصوصاً قرآن مجید میں، اس سے متعلق میں نے بہت تفصیل سے جو اسی صورت کی آیت نمبر 16 ہے كَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اس آیت کریمہ میں جو ہے میں نے تفصیل سے بتا دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں سورۃ الحج کی آیت نے نشست نمبر 53 کچھ ہے 50/3، اس میں جو ہے ہم نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے. یہاں پر صرف اتنی بات بتانی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس کو کہتے ہیں یعنی ایک یعنی کیا کہتے ہیں ترکیب کی زبان میں کہ استئناف، مطلب کلام کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں گویا کہ کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک بات یہ بھی ہے کہ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ ہے نا. اللہ رب العالمین نے جو اونٹ ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے شعائر اللہ میں شمار فرمائے ہیں. وہ اونٹ جو یوم النحر میں نحر کیے جاتے ہیں، یا وہ جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے شعائر اللہ میں شمار کیے ہیں نا. اب جو ہے اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، اور جو ہے بیل اور گائیں کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، یا بکروں کو بھی لے لیجئے کتنے قوی جانور ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب شعائر اللہ میں سے ہیں، تم اللہ رب العالمین کے راستے میں انہیں نہر کرو، ذبح کرو. لیکن یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک زائد نعمت ہے کہ سخرناہا لکم، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، ورنہ کیا مجال کہ تم ان جانوروں کو آسانی سے لے جا سکو، ان کو ذبح کر سکو. یہ تمہارے لیے آسان کام نہیں تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے آسان کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس سلسلے میں ابو بکر ابن عربی رحمہ اللہ کی جو احکام القرآن ہے انہوں نے بھی لکھا ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، دیگر کچھ مفسرین بھی اور دیگر اصحاب علم جو یعنی شروحات حدیث وغیرہ میں بھی جب یہ آیت کریمہ کو انہوں نے ذکر کیا تو فقہا وغیرہ نے اس پر لکھا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان جانوروں کو ہمارے تابع کیا ہے. بہیمۃ الانعام کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، لیکن حلال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے تابع بھی کر دیا ہے. آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں، میں آپ کو ایک سے دو پہلو میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو یعنی آپ لومڑی کو لے لیجئے، آپ بھیڑیے کو لے لیجئے، اونٹ کے مقابلے میں تو چھوٹا جانور ہے، گائے کے مقابلے میں چھوٹا جانور ہے، اور جو ہے حجم کے حیت کے اعتبار سے بھی چھوٹا ہے، اور اونٹ کے مقابلے میں طاقت میں بھی جو ہے وہ لومڑی کوئی طاقت نہیں. لیکن دیکھو انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، انسان اس کو حاصل نہیں کر سکتا، انسان اسے لے کے نہیں جا سکتا. کبھی بھیڑیا انسان کو جو ہے کھا لے گا، جو بھالو جو ہوتا ہے اونٹ کی طاقت تو نہیں ہے اسے،
نہ اونٹ کی جیسی جسامت ہے، نہ اونٹ کی جیسی طاقت ہے، لیکن انسان کے وہ قابو میں آسانی سے آتا نہیں ہے، انسان کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا جانور ہے وہ، اس سے بھی قوی ہے وہ، بدنی اعتبار سے، اعضاء کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، لیکن اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا تو اس کو تابع بھی کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ چھوٹے جانور انسان کے قابو میں نہیں آتے ہیں، اور جو ہے بڑے بڑے جانوروں کو ایک چھوٹا بچہ لے کے چلا جاتا ہے، بلکہ ایک نہیں 10 20 اونٹ کو جہاں کی وہ یعنی کثرت سے وہ جانور پائے جاتے ہیں، جہاں لوگ اس سے مانوس ہیں، معلوف ہیں، آسانی سے لے کے جاتے ہیں، 10 اونٹ کو ایک چھوٹا بچہ، ایک نوجوان بچہ لے کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے تابع کر دیے؟ تو کہا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، تو کہا کہ اس آیت کریمہ کے آخر میں كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس نعمت پہ غور کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، آپ غور کیجئے اللہ رب العالمین ایک ایک نعمت کو کیسے ایک ایک پہلو پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ اسی طرح سے دیکھو کہ جو جانور حلال ہیں، مثلا حتیٰ کہ آپ بکرے کو لے لیجئے، آپ وہ انسان کے اس کو اللہ نے تابع کر دیا ہے۔ اونٹ کو لے لیجئے، انسان کے اللہ نے تابع کر دیا اس کو، لیکن کبھی کسی صورت میں کوئی اونٹ، کوئی گائے، کوئی بیل، کوئی بھیڑ بکرا جو ہے ذرا سے اس کے اندر جو وحشیت ہے، اگر وہ غالب آ جائے، وہ تو ہے ہی اس میں، ایسی غالب آ جائے کہ جو ہے مطلب وہ بے قابو ہو جائے، 3 4 انسان مل کر کے اسے پکڑ نہیں سکتے ہیں، اس کا دودھ دھو نہیں سکتے ہیں، اس پر سواری نہیں کر سکتے ہیں اونٹ وغیرہ پر۔ یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے کہ اتنے بڑے بڑے جانور کو اللہ رب العالمین نے انسان کے تابع کر دیا ہے، اس کو بٹھاتے ہیں، اس پر سوار ہو کر کے جاتے ہیں، اور جو ہے مطلب اس کا دودھ دھوتے ہیں، اور جو ہے اس پر جو ہے سامان لاد کر کے جاتے ہیں، اور پھر اسے ذبح بھی کرتے ہیں، آسانی سے ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس کے عادی ہیں، ایک آدمی کبھی 2 آدمی مل کر کے پورا معاملہ تمام کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اختتام میں فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے، قابل غور پہلو ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے جانور جب ہم جنگلوں میں جو دیکھتے ہیں وہ انسان کے قابو میں نہیں آتے ہیں، لیکن دیکھو اللہ نے حلال کر کے، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ انسان سے بدکتی ہے، انسان خوف کھاتا ہے، ایسا بھی نہیں، اللہ نے مانوس کر دیا، تابع کر دیا۔ یہ بڑی اہم نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سورۃ یاسین کے اواخر میں اللہ رب العالمین نے جس میں بہت ساری اپنی نعمتیں بتائی ہیں، کہا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یاکلون۔ اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیق کا ایک بڑا حصہ ان جانوروں سے رکھا ہے، اور جو ہے انسانوں کو اس کا مالک بناتے ہیں اللہ رب العالمین، اور ان کے تابع کر دیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ان میں سے وہ سواری بھی کرتے ہیں، ان کا وہ گوشت بھی کھاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لعل اس کا معنی کیا ہے؟ اس سلسلے میں اللہ جزائے خیر دے شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ کو، آپ نے یعنی اپنی تفسیر میں اس پر کئی جگہ پر لکھا ہے۔ آپ نے میں نے غور کیا شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کو کہ قرآن مجید کا جو اعجازی پہلو ہے اور قرآن مجید کے جو اسالیب ہیں، اس سلسلے میں وہ آپ ایک جگہ گفتگو نہیں کرتے ہیں، یعنی اس طرز کی آیات جہاں جہاں آتے ہیں، اس طرز کی کلمات یا اس طرز کی اسالیب اور تعبیریں جہاں جہاں آتی ہیں برابر گفتگو کرتے ہیں، گویا کہ ایک طرح سے ایک طالب علم کی ہر جگہ پر تطبیق ہوتی جاتی رہتی ہے، ہر جگہ پر اسے اجاگر کرتے ہیں، ہر جگہ اسے نمایاں کرتے ہیں، جس سے جو ہے مطلب ایک جگہ آدمی غافل ہو جائے تو دوسری جگہ جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے۔ اسے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ امام طبری کو بھی رحمہ اللہ، میں ضمناً بتا دے رہا ہوں آپ کو یہ بات، امام طبری رحمہ اللہ بھی دیکھیے یعنی کسی قاعدے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، کسی اصول کی طرف جو رہنمائی کرتے ہیں، اور کسی لفظ کا معنی بتا دیتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے تو وہ مکمل کتابی شکل میں ہے، سمجھ رہے ہیں اس بات کو، لیکن امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم اب اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کریں گے، کیوں؟ ہم اس پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، آپ مراجعہ کر لیں۔ لیکن بسا اوقات ایسا لکھتے ہیں کہ اب میں دوبارہ اس پر جو لکھ رہا ہوں، کیونکہ جہاں میں نے لکھا ہے، جہاں میں نے جو اس پر گفتگو کی ہے، میں نے اس پر کافی فاصلہ آ چکا ہے، مطلب میں نے سورۃ الانعام میں کیا ہے، اب سورۃ فاطر کی تفسیر میں کر رہا ہوں، اب ضرورت ہے کہ دوبارہ میں یہاں پر لکھوں انہی معلومات کو۔ آج ہمارے سامنے تفصیلی شکل میں آ چکی ہیں، لیکن جب آپ نے لکھا تو آپ اس جانب جو ہے توجہ دلائیں۔ تو شیخ امین الشنقیطی رحمہ اللہ واللہ اعلم ممکن ہے اسی پہلو سے آپ نے ایک جگہ پر لکھا، ایک اور جگہ پر، ایسے کئی قواعد کو آپ نے جگہ جگہ لکھا ہے، جگہ جگہ لکھا ہے، اسے ایک جا کرنا بھی جو ہے ایک اہم کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لعل
اس سلسلے میں شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآنی تعبیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اہل علم کہتے ہیں کہ لعل دو معنوں میں آتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ معروف ترجی کے لیے، یعنی ایک طرح سے جو امید جو ایک انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے، کسی سے امید لگائے رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب یہاں پر ترجی کی اگر بات کریں گے تو ایک طرف خالق کا معاملہ ہے، ایک طرف مخلوق کا معاملہ ہے۔ جہاں تک مخلوق کا معاملہ ہے، ایک مخلوق پر احسان کرتی ہے، ایک انسان کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور اسے ایک طرح کی امید رہتی ہے کہ جو یہ میرا شکر ادا کرے گا، یہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ ترجی کا معاملہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کو مستقبل کا علم نہیں ہے نا، تو یہی سوچے گا کہ یہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، میں نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا نا، اب مجھے اس بات کی امید ہے کہ جو یہ بھی میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم ہے نا کہ وہ آگے کیا کرے گا، بس امید لگائے رکھا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ یہ مخلوق کے لیے ٹھیک ہے، خالق کے لیے ہو سکتا ہے یہ اللہ رب العالمین کو مستقبل کا بھی علم ہے، اللہ رب العالمین کے لیے لعل ترجی کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سورۃ طٰہٰ میں بیان فرمایا نہیں، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے نرم گفتگو کریں، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، لعل وہاں پر ترجی کے معنی میں کہ وہ نصیحت حاصل کرے گا، وہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے جو خائف ہوگا، خوف کھائے گا، توبہ کرے گا، لوٹ کر کے آئے گا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ فرعون کو اللہ نے اسلام کی توفیق سے نہیں نوازا نا، فرعون مسلمان نہیں ہوا نا، فرعون غرق ہوا نا، فرعون ہلاک ہوا نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہلاک ہونے سے کے بعد ہی معلوم ہوا کیا نہیں نا، سبحان اللہ العظیم، اللہ رب العالمین کی یہ علم میں ازل سے یہ چیز موجود ہے کہ فرعون لا يتذکر ولا یخشی، وہ نصیحت حاصل کرنے والا نہیں ہے، وہ ڈرنے والا بھی نہیں ہے، وہ اللہ سے خوف کھانے والا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کو اس کا پہلے سے علم ہے۔ تو لعل ترجی کس معنی میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو لعل ترجی کے جو معنی میں ہے وہ موسیٰ اور ہارون کے اعتبار سے علی رجائکما وتوقعکما، اس معنی میں کہ آپ کی جو امید بندھی ہوئی ہے، آپ اچھے سے گفتگو کریں، آپ مخلوق ہیں، آپ کا فریضہ آپ انجام دیں، آپ کو سابق علم نہیں ہے نا کہ وہ اسلام قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو آپ اسے اچھی گفتگو کریں اور یہ امید لگائے رکھیں کہ وہ اسلام قبول کرے گا، یہ امید لگائے رکھیں کہ وہ نصیحت حاصل کرے گا، اور اللہ رب العالمین کے علم میں ہمیشہ سے چیز موجود ہے ازل سے کہ وہ اسلام نہیں قبول کرے گا، لا يتذکر ولا یخشی۔ تو پھر لعل ترجی کس معنی میں؟ خالق کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن میں لعل جو ایک ترجی کے معنی میں آتا ہے وہ مخلوق کے لیے ہے، وہ خالق کے لیے نہیں ہے، یہ ایک معنی ہو گیا۔ ایک اور معنی جو لعل کا آتا ہے وہ یہ جسے یعنی کہتے ہیں کہ تعلیل کے لیے، اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی لعل آیا ہے وہ تعلیل کے لیے، یعنی گویا کہ ایک طرح سے یعنی ایک سبب بتانے کے لیے، جیسے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جگہ جگہ فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، لعلکم تتقون، کیا مطلب ہے؟ کئی تتقون، اس معنی میں تاکہ یعنی یہ سبب ہے کہ آپ اس سے بچ جائیں، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وہ تعلیل علت بتانے کے لیے، سبب بتانے کے لیے، تعلیل ایک معنی میں، سوائے وہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الشعراء کی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، وہاں پر لعلکم ای کأنکم تخلدون، تم جو اتنی جو مضبوط عمارتیں بنا رہے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں، وہاں لعل ترجی کے معنی میں نہیں۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ لعل قرآن مجید میں ہر جگہ پر تعلیل کے لیے ہی آتا ہے سوائے سورۃ الشعراء کی اس آیت کریمہ میں جو لعل کأن کے معنی میں آیا ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال یہ لعل سے متعلق کئی جگہ پر شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے تفصیل سے لکھا ہے۔ اس نشست سے متعلق ایک آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، تشکرون شکر کا جو معاملہ ہے، دیکھیں یہ بھی قابل غور بات ہے اور تفصیل طلب بات ہے، ویسے آج میں اس تفصیلی طور پر نہیں گفتگو کروں گا۔ شکر یہ جو فعل ہے شکرا، اس کی نسبت اس کی اسناد جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی الگ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا جو شکر کا جو معاملہ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کا معنی الگ ہے، اور ایک بندے کا شکر کا جو پہلو اللہ سے جڑا ہوا ہے وہ ایک الگ معنی میں ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بندوں سے کہا کہ لعلکم تشکرون، یعنی تشکرون شکر، یہ ایک توحید کے معنی میں، یعنی عبادت کے معنی میں، اللہ کے دین کو قبول کرنے کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی عبادت اللہ کے لیے خاص کریں، خالص اللہ کے لیے عبادت کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہی ان نعمتوں کو اللہ کی عبادت میں آپ جو ہے مطلب استعمال کریں، یہ معنی ہے شکر کا۔
جیسے شکر کا معنی عام طور پر ہمارے پاس جو ایک غیر شعوری طور پر ہے کہ اللہ کا شکر ہو میں اچھا ہوں، مطلب صحت مند ہونا یہ کہہ دینا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں صحت مند ہوں، یہ اصل نہیں ہے، یہ تو غیر مسلم بھی کہہ دے گا۔ اس نعمت کو آپ نے اللہ کے دین کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اپنی نجات کے لیے استعمال کیے کیا؟ وہ ہے کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کوئی بھی نعمت کھانے پینے کی ہو، بیوی بچوں کی ہو، مال دولت کی ہو، اور جو دیگر جو بھی نعمت ہے، امن کی نعمت ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں بہت امن ہے الحمدللہ، تاکہ کیوں؟ تاکہ آپ کے لیے گناہ آسان ہو رہے ہیں، اس لیے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اس لیے نہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ملی ہے امن کی، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی جو عبادت کر کے اپنی نجات کا ہم ذریعہ بنا لے سکتے ہیں۔ اس معنی میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے میرے بیوی بچے سلامت ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے میں صحت مند ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ میرا کاروبار چل رہا ہے۔ کیا غیر مسلمین کا معاملہ اسے جڑا ہوا نہیں ہے؟ پھر امتیازی بات کہاں سے آئے گی؟ امتیازی بات یہ یہاں سے آئے گی کہ آپ نے ان نعمتوں کو اپنی نجات کا ذریعہ بنایا کہ نہیں بنایا، تب آپ کا جو ہے مطلب یہ جو تشکری کلمات ہیں یہ معنی رکھتے ہیں، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ ورنہ فی نفسی ہی غیر مسلم بھی صحت مند ہے، غیر مسلم کی بیوی بچے بھی اچھی حالت میں، اس کی تجارت بھی اچھی ہے، وہ بھی امن سے آ جا رہا ہے، تو پھر ایک مسلمان اسی تناظر میں کہے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکر کا جو شرعی معنی ہے وہ اس سے فوت ہو رہا ہے، وہ اس سے اوجھل ہے، وہ اس سے واقف نہیں ہے، تو یہ بے شعوری بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، سعادت دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ، ہمارے اہلیہ، ہمارے فرزندان کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائیں، اور ہمارے معاون خاص عمرو بن الیاس کو اللہ رب العالمین اور ہمارے فرزند ہود کو اجر عظیم سے نوازے، علم نافع عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔